السلام علیکم دوست، میں ملک جمجید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے دوستو آج میں آپ کو 5 ایسے پودوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ پودے نہ صرف خوبصورتی بڑھاتے ہیں بلکہ ہوا کو صاف بھی کرتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال بھی بہت آسان ہے اور یہ آپ کے گھر کی فضا کو خوبصورت اور صحت بخش بناتے ہیں، اور یہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہیں۔ ان 5 پودوں کی اتنے کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی، اور دوستو آپ ان پودوں سے بہت سے پودے بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ ان پودوں کو آسانی کے ساتھ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے باغیچے میں بھی لگا سکتے ہیں، کیاری وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کے گھر کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، دوسرا آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ نمبر 1، ایلو ویرا پلانٹ۔ ایلو ویرا ایک سدا بہار ایور گرین پودا ہے جو عام طور پر گرم اور خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ایلو ویرا ایک مشہور جڑی بوٹی دار پودا ہے جو اپنی دوائیوں اور خوبصورتی بڑھانے والی خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ ایلو ویرا پودے کی زیادہ دیکھ بھال بھی نہیں کی جاتی اور یہ کم پانی میں بھی ایلو ویرا پودے کو ایلو ویرا گھی کنوار اور کنوار گندل بھی کہا جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے پتوں میں شفاف جیل ہوتا ہے جس میں وٹامنز، منرل، اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی بیکٹیریل اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ جیل زخموں کو جلد بھرنے، جلدی بیماریوں، سورج کی جلن اور دانوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ ایلو ویرا پودے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کو ہر طرح کی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو آپ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیاری وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو دھوپ والی جگہ پر لگانا چاہیے، اس کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اور اچھی مٹی میں اس کو لگانا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ تعداد میں بچے پیدا کرتا ہے۔ آپ اس سے مزید پودے بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، منی پلانٹ۔ منی پلانٹ ایک خوبصورت اور آسانی سے اگنے والا پودا ہے جو گھروں، دفاتر، باغیچوں میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اسے خوش بختی اور مالی خوشحالی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ منی پلانٹ کے پودے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو سکہ پودا کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو دولت کا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ منی پلانٹ ایک بیل ٹائپ قسم کا پودا ہوتا ہے۔ اس کے پتے دل کی شکل کے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہرے بھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ پودا ہوا صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ منی پلانٹ کا پودا آکسیجن فراہم کرتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔ منی پلانٹ کے پودے کو آپ پانی میں بھی اگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ مٹی میں بھی اگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ گملوں میں ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ منی پلانٹ کا پودا خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، یہ سجاوٹ میں دلکش اضافہ کرتا ہے۔ منی پلانٹ ایک ایسا پودا ہے جس کی زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، نئے لوگ بھی اس کو آسانی کے ساتھ اگا سکتے ہیں۔ یہ پودا گھر میں خوش بختی اور دولت لاتا ہے اور گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ منی پلانٹ کے پودے کو زیادہ پانی سے بچانا چاہیے، زیادہ پانی سے اس کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں بھی اس کو سردی سے بچانا چاہیے۔ نمبر 3، سنیک پلانٹ۔ سنیک پلانٹ جسے سانپ پودا بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک سخت جان اور سدا بہار پودا ہے جو اپنے خوبصورت پتوں اور ہوا صاف کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سنیک پلانٹ کو زیادہ تر گھروں، دفاتر اور کمروں میں آرائشی اور طبی فوائد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ سنیک پلانٹ بہت زیادہ آکسیجن فراہم کرتا ہے جو کہ انسانوں اور جانداروں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سنیک پلانٹ ایک ایسا پودا ہے جس کی زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس کی دیکھ بھال بہت آسان ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ ہر جگہ گرو کر آتا ہے۔ اس کو آپ آسانی کے ساتھ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے کیاری وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے باغیچے میں لگا سکتے ہیں، اور اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے خوبصورت پتے گھر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ سنیک پلانٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے اور ہوا کو صاف کرتا ہے۔ سنیک پلانٹ سب سے زیادہ آکسیجن پیدا کرنے والا پودا ہوتا ہے۔ یہ رات کے وقت بھی آکسیجن پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے بیڈ روم میں رکھنا بہت مفید ہے۔ سنیک پلانٹ بہت سخت جان پودا ہے جسے کم پانی اور کم روشنی میں بھی اگایا جا سکتا ہے، یعنی اس کی دیکھ بھال بہت کم کی جاتی ہے۔ سنیک پلانٹ کی خوبصورتی اس کے پتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے خوبصورت پتے دلکش بناوٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ونکا یعنی سدا بہار۔ یہ خوبصورت، آسانی سے اگنے والا اور رنگ برنگے پھولوں والا پودا ہے جو گھریلو باغیچوں، گملوں اور سجاوٹی جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ ونکا یعنی سدا بہار نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کے خوبصورت پھول لوگوں کو دور سے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ونکا کے پودے کو آسانی کے ساتھ گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ اس کو باغیچے میں بھی لگا سکتے ہیں، کیارے میں بھی لگا سکتے ہیں۔
विंगा के पौधे की ज़्यादा देखभाल भी नहीं की जाती, ये आसानी के साथ ग्रो कर आता है। इसके रंग बिरंगे फूल इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। विंगा के पौधे को सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर सारा साल फूल रह जाते हैं, इस वजह से इसको सदाबहार कहा जाता है। विंगा के पौधे को साबुनी बूटी भी कहा जाता है। विंगा के पौधे को मुकम्मल धूप में लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा धूप होगी इस पर फूल ज़्यादा आएंगे। विंगा के पौधे की अगर कटाई की जाए तो इसके ऊपर इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, दूसरे इस पर फूल ज़्यादा आएंगे। विंगा यानी सदाबहार के पौधे को ज़्यादा पानी से बचाना चाहिए, ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। विंगा के पौधे को आप आसानी के साथ गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसको क्यारी में लगाया जाता है। इसके फूलों की खूबसूरती की वजह से इसको लोग ज़्यादातर पार्कों में लगाते हैं, यूनिवर्सिटियों में लगाते हैं, कॉलेजों में लगाते हैं और इसके अलावा घरों में भी लगाते हैं। नंबर 5, फोटुलाका यानी गुल दोपहरी। फोटुलाका एक खूबसूरत और आसानी से उगने वाला पौधा है जो आमतौर पर बागीचों, गमलों और ज़मीन पर खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। गर्मियों के मौसम में इस पर बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं। इसका साइंसी नाम फोटुलाका ग्रैंडिफ्लोरा है और ये फोटुलाका सीफ ख़ानदान से है। फोटुलाका गर्म और धूप वाली जगहों के लिए मौजू है। फोटुलाका ज़्यादा धूप में ज़्यादा उगता है, इस पर फूल भी ज़्यादा आते हैं। ये सख्त गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है और कम पानी में भी ज़िंदा रहता है। फोटुलाका एक सिकुलेंट पौधा है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से इसको हफ्ते में 2 से 3 बार पानी देना चाहिए, ख़ासतौर पर जब मिट्टी खुश्क हो जाए। फोटुलाका के फूल दिन के वक्त खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। फोटुलाका की मुख्तलिफ अक़साम है, इसमें हाइब्रिड फोटुलाका भी होता है जिसके बहुत से रंग होते हैं, और दूसरी किस्म F2 फोटुलाका जिसे देसी फोटुलाका भी कहा जाता है। इसको बीज के साथ भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा इसकी टहनियाँ तोड़कर भी लगाई जाएँ तो ये आसानी के साथ ग्रो कर आती हैं। इसके ज़्यादातर फूल सफ़ेद, जामुनी और पिंक होते हैं। इसकी खूबसूरती की वजह से इसको बागीचों में और गमलों में आसानी के साथ लगाया जाता है। गर्मियों के मौसम में ये बगीचे को रंगीन और ख़ूबसूरत बना देता है। ये गर्म और धूप पौधा होता है, इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं की जाती। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी टाइम इसकी टहनी तोड़ कर लगा सकते हैं। अगर आप भी अपने घर को फूलों से खूबसूरत भरना चाहते हैं तो गुल दोपहरी को ज़रूर लगा दें। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।